جناب عاصم رضی اللہ عنہ بن ثابت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ہا کذاب الحرب من قاتل فلیقاتل کما یقاتل عاصمی بن ثابت۔ یہ ہے جنگ کا صحیح طریقہ، جس کو قتل کرنا ہو وہ عاصم بن ثابت کی طرح قتال کرے۔ میدان احد میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلہ کے لیے قریش بہت بڑی جماعت کے ساتھ مکہ سے آئے تھے، جس میں سردار و غلام سبھی شامل تھے۔ فوج کے ہمراہ خواتین بھی تھیں، جن میں ابو سفیان کی زوجائے ہند بنت عتبہ، عمر بن عاص کی بیوی ریتا بنت منبع اور سلافہ بنت سعد خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سلافہ بنت سعد کے ساتھ اس کا شوہر طلحہ اور اس کے تینوں بیٹے مصافح، جلاس اور کلاب بھی تھے۔ کوہ احد کے پاس جب دونوں فوجیں باہم متصادم ہوئیں اور جنگ کی آگ بھڑک اٹھی، تو ہند بنت عتبہ اور اس کے ساتھ کی عورتیں اٹھیں اور صفوں کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں ڈف تھامے انہیں بجا بجا کر گا رہی تھی، اگر تم دشمن سے جنگ کے لیے آگے بڑھو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی اور تمہارے لیے آرام دہ بستر بچھائیں گی، لیکن اگر تم نے پیٹھ پھیر لی تو ہم نفرت و حقارت کے ساتھ تمہیں چھوڑ دیں گی۔ پھر جنگ کا ہنگامہ شروع ہوا اور اس میں قریش کو مسلمانوں پر فتح حاصل ہوئی، تو قریشی عورتیں جو نشہ فتح و کامرانی میں چور تھیں اٹھ کھڑی ہوئی، زیر لب گنگناتی ہوئی مسلمان شہداء کی لاشوں کو انہماک کے ساتھ تلاش کرتی اور انہیں بری طرح مسخ کرتی تھی۔ ان میں سے ایک کی آتش غیظ و غضب اس کے بعد بھی سرد نہ ہوئی، تو اس نے کٹے ہوئے اعضاء سے ہار اور پازیب بنا کر انہیں اپنے گلے اور پاؤں کی زینت بنا لیا۔ یہ سب کچھ اس نے اپنے باپ اور بھائی اور چچا کے انتقام میں کیا، جو جنگ بدر میں قتل کیے گئے تھے۔ مگر سلافہ بنت سعد کی شان اس کے ساتھ کی ان خواتین سے بالکل مختلف تھی۔ وہ نہایت اضطراب و بے چینی کی کیفیت میں مبتلا تھی اور انتہائی بے قراری کے ساتھ اپنے شوہر یا تینوں لڑکوں میں سے کسی ایک کی آمد کی منتظر تھی، تاکہ اس کے ذریعے سے دوسروں کی خیریت معلوم کر سکے اور پھر وہ بھی دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر جشن فتح منائیں۔ لیکن اس کے انتظار کی یہ گھڑیاں طویل سے طویل تر ہوتی چلی گئی۔ آخر کار وہ میدان جنگ میں گھس گئی۔ اچانک اس کی نگاہ اپنے شوہر کے جسد بے روح پر پڑی، جو اپنے خون میں لت پت زمین پر پڑا تھا۔ وہ کسی خوف زدہ شیرنی کی طرح پورے میدان میں تیزی سے ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ وہ اپنے بیٹوں مصافح، کلاب اور جلاس کی تلاش میں ہر سمت میں اپنی نظریں دوڑاتی رہی اور آخر کار انہیں دیکھ ہی لیا۔ وہ کوہ احد کی تلی میں زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے مصافح اور کلاب تو اپنا سفر حیات ختم کر چکے تھے، البتہ جلاس کو اس نے اس حال میں پایا کہ اس کی زندگی کی آخری سانس ابھی باقی تھے۔ سلافہ اپنے بیٹے کے اوپر جھک گئی، جو سکرات موت سے نابرد آزما تھے۔ سلافہ اپنے بیٹے کے اوپر جھک گئی، جو سکرات موت سے نبر آزما تھے۔ اس نے جلاس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور اس کے منہ اور پیشانی سے خون صاف کرنے لگی۔ اس غم انگیز منظر کی ہولناکی سے آنسو اس کی آنکھوں سے خشک ہو چکے تھے۔ وہ جلاس کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہوئی بولی، میرے لال، کس نے تجھے پچھاڑا ہے؟ جلاس جواب دینا چاہتا تھا، لیکن عالم نزاع کی خرخراہٹ اس کے آڑے آ گئی اور وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ سلافہ نے بار بار اصرار کے ساتھ پوچھا تو اس نے بمشکل صرف اتنا کہا، مجھے عاصم بن ثابت نے پچھاڑا ہے اور میرے بھائی مصافح کو بھی، اور جملہ پورا کرنے سے پہلے ہی اس نے آخری ہچکی لی اور اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ سلافہ بنت سعد اس صورتحال کو دیکھ کر دیوانی ہو گئی۔ وہ بھی آواز بلند چیخ چیخ کر رونے لگی اور اس نے لات و عزت کی قسم کھا کر کہا، جب تک قریش اس کے لیے عاصم بن ثابت سے انتقام نہ لے لیں اور اس کو شراب پینے کے لیے عاصم کی کھوپڑی نہ دے دے، نہ اس کی بے قراری کو قرار نصیب ہوگا، نہ اس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہوں گے۔
پھر اس نے نظر مانی کہ جو شخص عاصم بن ثابت کو زندہ گرفتار کر کے لائے گا یا قتل کر کے اس کا سر پیش کرے گا وہ اسے مالا مال کر دے گی۔ جنگ احد کے خاتمے کے بعد مسلمان مدینہ لوٹ آئے۔ وہ جنگ اور اس میں پیش آنے والے واقعات کا آپس میں ذکر کرتے، ان بہادروں کے لیے اظہار ہمدردی و غمگساری کرتے جو جنگ میں جام شہادت نوش کر چکے تھے، اور ان لوگوں کے حق میں تعریفی کلمات کہتے جنہوں نے غیر معمولی جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کیا اور شمشیر زنی کے جوہر دکھائے۔ وہ خاص طور سے جناب عاصم بن ثابت کا تذکرہ کرتے اور اس بات پر اظہار حیرت کرتے کہ ان کے لیے کس طرح یہ ممکن ہوا کہ انہوں نے ایک ہی گھر کے 3 حقیقی بھائیوں کو خاک و خون میں لٹایا اور ان کے علاوہ بھی کئی ایک کو موت کے گھاٹ اتارا۔ یہ سن کر انہی میں سے کسی نے کہا، اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ کیا آپ لوگوں کو یہ بات یاد نہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر سے کچھ پہلے ہم لوگوں سے دریافت فرمایا تھا کہ تم لوگ قتال کس طرح کرو گے، تو اس وقت عاصم بن ثابت نے کمان ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تھا، جب دشمن ہم سے 100 ہاتھ کے فاصلے پر ہوگا تو ہم تیر اندازی سے کام لیں گے، اور جب وہ قریب آ جائیں گے اور ہمارے نیزوں کی پہنچ کے دائرے میں ہوں گے تو نیزہ بازی ہوگی حتیٰ کہ نیزے ٹوٹ جائیں گے، اور جب نیزے ٹوٹ جائیں گے تو ہم انہیں پھینک کر اپنی تلواریں بے نیام کر لیں گے اور پھر شمشیر زنی کے ہاتھ دکھائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے جنگ کا صحیح طریقہ، جس کو قتل کرنا ہو وہ عاصم بن ثابت کی طرح قتال کرے۔ جنگ احد کے کچھ دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص مہم پر بھیجنے کے لیے 6 صحابہ کرام کو طلب فرمایا اور جناب عاصم بن ثابت کو ان کا امیر مقرر کیا۔ یہ جماعت مکہ کے قریب ایک راستہ سے گزر رہے تھے کہ قبیلہ بنو حذیل کے کچھ لوگوں کو ان کی خبر ہو گئی اور وہ تیزی کے ساتھ ان کی طرف دوڑ پڑے اور انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جناب عاصم اور ساتھیوں نے انہیں دیکھ کر اپنی تلواریں سونت لی اور محاصرین سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بنو حذیل نے کہا کہ تم لوگ ہم سے مقابلہ نہیں کر سکو گے اور نہ ہم سے لڑائی کر کے اپنی جانیں بچا سکو گے، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم اپنے ہتھیار رکھ دو، واللہ ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم اپنے اس عہد میں اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ایک دوسرے کی طرف مشورہ طلب نظروں سے دیکھا۔ تب جناب عاصم نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم، میں تو کسی مشرک کے عہد و پیمان پر اعتماد کر کے خود کو اس کے حوالے نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے دل ہی دل میں سلافہ بنت سعد کی نظر کو یاد کیا اور یہ کہتے ہوئے تلوار سونت لی، اے اللہ، میں تیرے دین کی حمایت میں کھڑا ہوں اور اس کی طرف سے مدافعت کر رہا ہوں۔ اے اللہ، میرے گوشت اور ہڈی کو اللہ کے دشمنوں سے محفوظ رکھنا اور ان پر کسی کو قابو نہ دینا۔ پھر وہ بنو حذیل پر ٹوٹ پڑے۔ اس حملے میں ان کے 2 ساتھیوں نے ان کا ساتھ دیا۔ یہ لوگ دشمن سے برابر لڑتے رہے اور ایک ایک کر کے تینوں شہید ہو گئے۔ ان کے باقی ساتھیوں نے اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دیا، لیکن انہوں نے اپنے عہد و پیمان کو پورا نہ کیا اور ان کے ساتھ بدترین قسم کی غداری اور بدعہدی کے ساتھ پیش آئے۔ حذیل والوں کو پہلے یہ بات معلوم نہ تھی کہ ان کے ہاتھوں قتل ہونے والوں میں سے ایک عاصم بن ثابت بھی ہیں۔ بعد میں جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کے بدلے میں وہ ایک بڑا انعام حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ سلافہ بنت سعد نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر وہ عاصم بن ثابت پر قابو پا جائے گی تو اس کا کاسہ سر میں شراب پیے گی، اور اس نے عاصم کو زندہ یا مردہ کسی حالت میں اپنے سامنے پیش کرنے والے کو منہ مانگا انعام دینے کا اعلان کیا تھا۔ جناب عاصم بن ثابت کی شہادت کے چند گھنٹوں کے اندر اندر قریش کو اس کی اطلاع ہو گئی، کیونکہ حذیل کا قبیلہ مکہ کے قریب ہی آباد تھا۔ یہ خبر ملتے ہی سرداران قریش نے قاتلین عاصم کے پاس ان کا سر لانے کے لیے ایک قاصد بھیجا
تاکہ سلافہ بنت سعد کی آتش انتقام کو فروغ کر سکیں۔ انہوں نے چلتے ہوئے قاصد کو ایک بڑی رقم دیتے ہوئے اسے اس بات کی تاکید کی تھی کہ وہ بے دریغ مال خرچ کر کے ہر قیمت پر بنو ہذیل سے عاصم بن ثابت کا سر حاصل کر لے۔ بنو ہذیل جب جناب عاصم کا سر جسم سے جدا کرنے کے لیے ان کی لاش کے پاس پہنچے تو یکا یک وہ شہد کی مکھیوں اور بھیڑوں کے ایک جھنڈ کا سامنا کر رہے تھے جو ہر طرف سے اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھی۔ یہ لوگ جب لاش کے قریب آنے کی کوشش کرتے وہ مکھیاں اور بھیڑیں اڑ کر ان کے چہروں، آنکھوں اور جسم کے مختلف حصوں پر ڈنگ مارتی اور انہیں وہاں سے دور بھاگ جانے پر مجبور کر دیتی۔ کئی بار کی پہم و کوشش کے باوجود جب وہ لوگ اس لاش کے قریب پہنچنے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ فی الحال اسے یوں ہی چھوڑ دو اور رات کا اندھیرا پھیل جانے دو۔ رات کی تاریکی میں یہ بھیڑیں خود ہی اس کو چھوڑ کر چلی جائیں گی اور اس وقت ہم بآسانی اپنا مقصد حاصل کر لیں گے۔ چنانچہ وہ کچھ فاصلے پر بیٹھ کر شب کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ انتظار ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور رات کی آمد میں بھی ابھی دیر تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر گھنگور گھٹاؤں کی دبیز چادر تن گئی، فضا گہری تاریکی میں ڈوب گئی اور ماحول بجلی کی زوردار اور فہیم گرج سے لرزنے لگا، اور پھر موسلا دھار بارش کا سلسلہ کچھ اس طرح شروع ہو گیا جیسے آسمان کے بند ٹوٹ گئے ہوں۔ نالوں میں پانی تیزی سے بہنے لگا، وادیاں اور گھاٹیاں سب جل تھل ہو گئی اور پانی کا ریلا سیل ارم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہر چیز کو اپنے ساتھ بہائے لے چلا گیا۔ صبح کو بنو ہذیل جناب عاصم کی لاش کو ہر طرف ڈھونڈتے پھرتے رہے مگر انہیں اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ سیلاب کی موجیں اسے دور، بہت دور نہ جانے کہاں بہا کر لے گئی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے جناب عاصم بن ثابت کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور ان کے جسد اطہر کو مسخ ہونے سے بچا لیا اور ان کے سر مبارک کو اس بات سے محفوظ رکھا کہ ان کی کھوپڑی میں شراب پی جائے، اور اس نے مشرکوں کو مسلمانوں پر غالب آنے کی تمام راہیں مسدود کر دی۔